عربی میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایسے جملے جو کسی ناؤن اسم سے شروع ہوں اور ایسے جملے جو کسی فعل سے شروع ہوں، ورب سے۔ اب جو ناؤنز ہیں کیا ان میں ٹینسز ہوتے ہیں، لائک پریزنٹ ناؤن، پاسٹ ناؤن؟ نہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسم ہے، ناؤن ہے، وہ ٹائم لیس ہے، یعنی اس میں زمانے کی قید نہیں ہے۔ اور جو فعل ہیں، ورب ہیں، کیا ان میں ٹینس آتے ہیں؟ یس۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ان میں زمانے کی قید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عارضی طور پر ہے۔ سو ہم نے یہ اخذ کیا کہ جو ناؤنس ہیں وہ پرماننٹ ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، اور جو وربز ہیں، فعل ہیں، وہ ٹیمپریری ہیں۔ میں آپ کو لنگوسٹکس کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ دیکھیں، پہلے حصے میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ درمیان سے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی مدد مانگتے ہیں، یعنی آدھا ان کے لیے اور آدھا ہمارے لیے۔ اور جو آخری حصہ ہے وہ کس کے بارے میں؟ ہمارے بارے میں۔ اب ذرا اس پہ غور کریں۔ سو پہلا حصہ جو فاتحہ کا ہے وہ ناؤن بیسڈ ہے، اسم سے، اور جو تیسرا حصہ ہے جہاں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ افعال بیسڈ ہے، اور جو درمیانی حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آلدو کہ یہ لگتا ہے کہ یہ افعال ہے لیکن ایکچولی یہ ایک اسم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناؤن اور ورب کا ایک مکسچر ہے۔ تو دوبارہ پہلا حصہ کیا تھا؟ ناؤن بیسڈ۔ جو درمیانی حصہ ہے وہ بوتھ ناؤن اینڈ ورب، اور جو آخری حصہ ہے ورب بیسڈ ہے۔ اب مجھے بتایا کہ ناؤنس کے بارے میں نے کیا کہا تھا، وہ ٹائم لیس ہے۔ سو پہلا حصہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں حصہ جو ہے وہ ٹائم لیس ہے، کوئی قید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمان و مکان کچھ نہیں ہے۔ آخری حصہ کس بارے میں تھا؟ ہمارے بارے میں۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ افعال ہے، کیونکہ ہم خود کیا ہیں؟ ہم ٹیمپریری ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہیں۔ اور درمیانی حصہ عربی گرامر کے لحاظ سے ان دونوں کا مکسچر ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں اسم آ رہا ہے، ناؤن آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک ورب بیسڈ ہے، کیونکہ عجیب ہے۔ دونوں کا آپ مکسچر کہہ سکتے ہیں۔ اور جو درمیانی آیت تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کچھ ہمارے لیے، کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔